ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہم قرآن کو صرف مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے پیر اور بزرگ ہیں مگر ان سے بجائے دین سیکھنے کے ہم ان سے صرف سر پہ ہاتھ پھروانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نماز سے مدد لینے کے بجائے اور نماز میں لذت حاصل کرنے کے بجائے صرف چھاتیوں پہ پھونک مروانے اور دم کروانے کی بات کرتے ہیں۔ سر معذرت، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ مختصراً آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو آفاقی مذہب، جو انقلابی دین اور شریعت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے نا، وہ مذہب جو آج پوری عالم میں، پوری کائنات میں سب سے بڑے دین اور دھرم کے نام پر جانا جاتا ہے، سر اس دین اور دھرم کی، مذہب اسلام کی آج ہمارے پاس کاپی تک نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، دین کی ہماری تعلیمات کیا ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغامات اور ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ سر یہ سب بہت پرانی باتیں ہو گئیں اور اتنا سوچنے سمجھنے اور جاننے کے لیے اب ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا ہے۔ اب ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے وہ وہابی جہنمی ہے، اور جس کا پیجامہ ٹخنوں سے لگ رہا ہے وہی اصل میں سنی اور جنتی ہے۔ جو عرس فاتحہ اور قوالیاں کرے وہ جنتی، اور جو یہ سب نہ کرے وہ جہنمی۔ جو مزاروں پہ پھول چڑھائے، چادر چڑھائے وہی سنی ہے، جو یہ سب نہ کرے وہ وہابی دیوبندی، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر سوائے ان فتوے بازیوں کے آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اور کوئی چیز نہیں بچی ہے، اور فتوے بھی ہمیں چاہیے تو کس کے لیے؟ کیا ہمیں اپنے لیے فتوے چاہیے؟ محمد دین کو فتوے اپنے لیے نہیں چاہیے کہ اس کو دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہے، نہ، محمد دین کو فتوے چاہیے تو اپنے سگے بھائی کے مخالفت میں، ہمیں فتوے چاہیے تو اپنی پڑوسی کی مخالفت میں، ہمیں فتوے چاہیے تو اپنے امام کو مصلی پر سے اتارنے کے لیے، ہمیں فتوے چاہیے تو اپنے فریق کو ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں فتوے چاہیے تو اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے۔ سر فتووں سے ہمیں بہت پیار ہے لیکن فتویٰ اپنے لیے نہیں، ہمیں فتویٰ غیروں کے لیے چاہیے، اپنے مخالف کے لیے چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم ہم اس اسلام کو آج کوسوں دور چھوڑ آئے ہیں نا، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے۔ اس اسلام سے اب ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہم قرآن کو صرف مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے پیر اور بزرگ ہیں مگر ان سے بجائے دین سیکھنے کے ہم ان سے صرف سر پہ ہاتھ پھروانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نماز سے مدد لینے کے بجائے اور نماز میں لذت حاصل کرنے کے بجائے صرف چھاتیوں پہ پھونک مروانے اور دم کروانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں تو بجائے وہاں سے روحانیت حاصل کرنے کے، وہاں سے فیض حاصل کرنے کے اور بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھ کر کے ان سے کچھ سیکھنے کے بجائے ہم صرف وہاں قوالیاں سنتے ہیں اور پھول چادر چڑھا کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح دکان پر پہنچ کر کے ہم غلط سودا طلب کرتے ہیں۔ جب ہماری کسی اللہ والے سے، بڑے پیر سے ملاقات ہوتی ہے تو بجائے اس سے کچھ عمل کی اصلاح کروانے کے اور بجائے اس سے کچھ اپنی کامیابی اور دنیا آخرت کی بھلائی کے گن سیکھنے کے، ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے بچے کے لیے دعا کیجئے، کاروبار کے لیے دعا کیجئے، گھر بار کے لیے دعا کیجئے۔ ہم صرف ان سے دعا ہی کراتے رہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس اللہ والا کوئی کرشماتی بزرگ مل جائے اور وہ ہمیں ایک پھونک مار دے اور ہماری زندگی کی ساری کایا پلٹ جائے۔ سر یاد رکھیے، جب تک تمہارے دلوں میں اسلام اور ایمان کا نور نہیں اترے گا، اللہ کا تقوی نہیں بیٹھے گا، تم لاکھ مزاروں کے چکر لگاتے رہو، تم لاکھ پک پگاروں کی خدمت کرتے رہو، تم لاکھ ہاتھ پیر ان کے چومتے رہو اور لاکھ دنیا سے دعائیں حاصل کرتے رہو، تمہاری زندگی میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے اور تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہیں مرض لگا ہو نفاق کا، تمہیں مرض لگا ہو بزدلی کا، تمہیں مرض لگا ہو دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا، تمہیں مرض لگ گیا ہو فرقہ پرستی کا، تمہیں مرض لگ گیا ہو بغض اور حسد اور کینے کا، تمہیں دنیا بھر کی تمام طرح کی برائیوں اور گندگیوں کا مرض لگا ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے، یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ کریم نے بڑے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، جس کا من صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کی نیتیں پاک ہیں، سر وہی شخص اس دنیا میں کامیاب ہوگا۔ باقی گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اور دلوں میں دنیا بھر کا بغض، کینہ اور حسد پال کر کے کوئی شخص نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ کبھی قیامت تک کامیاب ہو سکتا۔